سب تمہارا کرم ہے آقا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ 1500 سالہ جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر ARYQ TV یہ خوبصورت پروگرام، خوبصورت پوڈ کاسٹ پیش کر رہا ہے، جس کا ٹائٹل ہی ایسا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ہر وہ وفادار امتی جسے اللہ کی توحید پر یقین ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہو اور اسے دنیا اور آخرت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات پر کامل بھروسہ ہو کہ یہی وہ تعلیمات ہیں کہ جو مجھے دنیا اور آخرت میں سرخرو کر سکتی ہیں، اس کے لیے تحدیث نعمت کے طور پر یہ مصرع، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ بالکل اس کی زندگی پر صادق آتا ہے۔ الحمدللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ مقتدر شخصیات کو ہم مدعو کرتے ہیں، وہ شخصیات جنہیں آپ ARYQ TV پر دیکھتے ہیں، جو دینی خدمات انجام دے رہے ہیں، جن کے اسفار ہیں، ان کی جو ذاتی زندگی ہے اس کے بارے میں لوگ جاننا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، اور یہ اس بات پر عمل کرنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو یہ موٹیویشن دینا چاہتے ہیں، موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں ایسے عالم بنیں، ایسے مدرس قرآن بنے تاکہ پوری دنیا میں آپ کو جانا پہچانا جائے۔ تو جناب ایک ARYQ TV کی بہت قداور شخصیت، اور قداور اس اعتبار سے، علمی اعتبار سے بھی، اور ماشاءاللہ ویسے بھی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے ماشاءاللہ کمال اور جمال، اس اعتبار سے، اور بہت ہی خوبصورت شخصیت، بڑی زندگی ہے آپ کی گفتگو میں، آپ کی شخصیت میں بڑا تواضع ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ چھوٹوں کے ساتھ جس طرح شفقت فرماتے ہیں، بڑوں کا جس طرح احترام فرماتے ہیں، جس طرح میرے ساتھ تو الحمدللہ بہت سالوں سے آپ کے مختلف پروگرامز ہو رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جو آپ کے مونولوگز ہیں، جو آپ کے سولو پروگرامز ہیں، اس کی بھی تفصیلات انشاءاللہ آپ تک ضرور پہنچائیں گے۔ حضرت علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب ممتاز مدرس قرآن ہے، مبلغ اسلام ہے، تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رئیس بھائی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت بہت مبارکباد۔ بہت مبارک ہو، عالم اسلام کو بہت مبارک ہو، اور بہت ہی مسرت اور شادمانی کا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ہمیں ایک بار دوبارہ یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ ماشاءاللہ یہ ان علماء دین میں ماشاءاللہ شمار کی جاتے ہیں جن کے ساتھ میں پروگرام کر کے خوشی محسوس کرتا ہوں، سیکھنے کا بھی موقع دیتے ہیں کہ آپ سیکھیں۔ قرآن کریم کی آیات کے اتنے حوالے دے دیں گے ایک ہی جواب میں کہ سننے والے کو سوچنا پڑتا ہے کہ جواب ایک تھا، حوالے آپ نے انبار لگا دیے قرآن کریم کی آیات کے، احادیث کے، تاریخ اسلام سے۔ تو یہ الحمدللہ اساتذہ کی مہربانی ہے، یقیناً ان سے سیکھا انہوں نے، اور مؤدب انداز میں سیکھا، اس کے حوالے سے ہی بات کریں گے۔ حضرت علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب کی ولادت، پیدائش کہاں کی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رئیس بھائی میرا تعلق کشمیر سے ہے، کشمیر سے؟ اچھا، اور کشمیر کا ایک بہت بڑا ضلع ہے اور ڈسٹرکٹ ہے قدیم، ضلع پونچھ، پونچھ۔ اچھا، اور پونچھ کی ایک تحصیل حویلی ہے، اور جس وقت پونچھ ڈیوائیڈ ہوا 47 کے اندر، تو حویلی بھی تقسیم ہو گئی اور پونچھ بھی تقسیم ہو گیا۔ اچھا، آدھا پونچھ پار رہ گیا اور آدھا پونچھ ادھر، اور تحصیل اس کی جو حویلی تھی وہ بھی آدھی پار رہ گئی، آدھی ادھر رہ گئی۔ میری جو آزاد کشمیر کے اندر حصہ ہے، جو قدیم ضلع پونچھ اور تحصیل حویلی تھی، وہاں کی پیدائش ہے میری۔ ہمارے ایک ذمہ دار خاندان سے تعلق ہے، اچھا، ذمہ دارہ ہمارے آبا و اجداد کا ہے، اور والد صاحب میرے سرپنچ بھی تھے اپنے گاؤں کے، ابھی ان کا 2 سال پہلے وصال ہوا ان کا۔ اور اصل جو ہمارا کام ہے وہ ذمہ دارے کا ہے، زمیندار ہیں ہم وہاں کے۔ ابتدائی حالات زندگی، تعلیم کا کیا احوال ہے ہمارے ناظرین کے لیے، کیا اس کے حوالے سے بتانا چاہیں گے؟ اصل میں رئیس پہ ایسا ہوا کہ میرا خاندان سارا دادحال پار ہی رہ گیا، نانحال، اور میری والدہ اور ہمارے نانحال ادھر آزاد کشمیر میں تھے، تو میں پیدا ہوا ہوں۔ تو میری پیدائش کے 5 روز بعد میری والدہ کا انتقال ہو گیا، تو میں والدہ کو نہیں دیکھ سکا۔ والد صاحب ہمارے مقبوضہ کشمیر رہ گئے، اور والد صاحب کو بھی میں نہیں دیکھ سکا۔ نہ میرا کوئی بھائی تھا، نہ میری کوئی بہن تھی۔ اچھا، اکلوتے آپ؟ اکلوتا تھا میں، پہلا ہی بیٹا تھا ماں باپ کا۔ تو پھر اس کے بعد ہماری نانی نے 10 برس تک مجھے پالا۔ ہماری خالہ تھی، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے، نانی کی بھی۔ ان کے گھر پہ ہم رہتے تھے، اور وہیں
یہ حویلی ہے اور حویلی کا ایک گاؤں ہے ٹھلانگڑ، ہوتر، خورشید آباد، اس کے بیچ میں ٹھلانگڑ گاؤں ہے. وہاں میری زندگی کے 10 سال گزرے. وہیں پر میں نے اسکول پڑھا. اس کے بعد جو ہے وہ لاہور آ گیا میں کچھ سال بیچ میں. اور لاہور میں کوئی تھا نہیں، چونکہ سرپرست نانی بھی فوت ہو گئی، نانا بھی فوت ہو گئے، تو مزدوری کرتا رہا میں مزدوروں کے ساتھ. اللہ، کیا مزدوری کی آپ نے؟ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. حضور نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، کیا فرمائیے گا؟ مزدوری یہ تھی کہ سبزی منڈی وغیرہ سے سامان وغیرہ اٹھا کے لے کر آنا اور سامان کی سپلائی کرنا، اور جو کام مل جاتا مزدوری کا اللہ، وہ کام میں کیا کرتا تھا. اور عمر میری چھوٹی تھی، 10 سال عمر تھی. اور لاہور میں ہمارے ہاں کشمیر سے ہی ہوتا تھا کہ برف باری ہو جاتی تھی تو لوگ مزدوری کرنے کے لیے لاہور آیا کرتے تھے، تو میں ان مزدوروں کے ساتھ مزدوری کرنے کے لیے آ گیا. پھر ہمارے ایک عزیز ہیں یہاں کراچی میں، محمد دین فیضی صاحب، اللہ ان کو لمبی زندگی دے، وہ اچانک آئے لاہور تو کہنے لگے کہ یار آپ اتنے ذہین فتین تیز بچے ہو، آپ مزدوری کر رہے ہو، آپ پڑھتے کیوں نہیں؟ آپ کی جو تعلیم کا سلسلہ منقطع ہو گیا. تو میں نے کہا کہ میرے پاس تو نہ وہاں سے زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے آپ کے. میں نے کہا میرے پاس نہ کتابیں ہیں نہ بستہ ہے، مجھے کوئی پیلے اسکول کے اندر داخل کرا، میں اس کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن مجھے کو کرے تو صحیح. یہ ذوق علم آپ کا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو بس وہ کراچی لے کر آ گئے. میری جیب کے اندر ٹرین کا ٹکٹ بھی نہیں تھا. ٹکٹ بھی رئیس بھائی انہوں نے دیا، اور ہم گرین ٹاؤن اترے. گرین ٹاؤن ہمارے عزیز رہتے تھے، انہی کے ہاں ہم اترے. اور وہاں سے پھر 10 سال کی عمر ہے آپ کی ابھی؟ 10 سال کی میری عمر ہے. اور وہاں سے گرین ٹاؤن سے پیدل چل کے عظیم پورہ سے ملت ٹاؤن اور گلفشاں کے اندر ایک اسکول تھا، وہاں مجھے داخل کر دیا گیا. اچھا، وہاں میں اسکول پڑھتا رہا. میری پرائمری مکمل ہو گئی. پھر وہ زمانہ تھا 85 کا الیکشن میں نے گرین ٹاؤن میں دیکھا ہے. اچھا اچھا. 85 کا الیکشن، 72 73 کی میری پیدائش ہے. شادی کارڈ پاسپورٹ پہ 73 لکھی ہوئی ہے، لیکن بعض روایات یہ ہے کہ 72 کی ہے. اور آپ یہ سمجھیں کہ 84 کے اندر آیا ہے تو یہی 10-12 سال میری عمر تھی. لاہور جو 2 سال گزرے، تو 85 کا الیکشن میں نے دیکھا ہے گرین ٹاؤن کے اندر، مجھے یاد ہے اچھی طریقے سے. پھر اس وقت 85 کا الیکشن جب ہوا تو کراچی سے بڑے بڑے علماء جو جیتے، علامہ عبد المصطفیٰ اظہری صاحب اور بڑے بڑے لوگ جیتے. تو ہمارے وہی عزیز جو ہے ان کا عثمان خان نوری صاحب سے تعلق تھا. اچھا. تو انہوں نے عثمان خان نوری صاحب کے لیٹر پر مجھے دارالعلوم امجدیہ کے اندر داخل کرایا. اچھا. دارالعلوم امجدیہ کے اندر میں داخل ہو گیا. وہاں اس وقت علامہ محمد حسن حقانی آپ کی فراغت امجدیہ سے ہی ہے؟ امجدیہ سے میری فراغت. امجدیہ کے اندر میں داخل ہو گیا، اور وہاں اس وقت نائب محتمم تھے علامہ محمد حسن حقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ. جی، کیا بات. حقانی صاحب نے یہاں گلشن اقبال میں مدنی مسجد کے اندر صرف ایک حفظ کی کلاس تھی، اور اس میں بھی بڑے سلیکٹڈ چنیدہ بچے اور شہر کے ٹیلنٹڈ بچے ہوتے تھے. تو بس ان کی مہربانی تھی، شفقت تھی، انہوں نے مجھے اٹھایا اور مدنی مسجد مجھے لے کر آ گئے. پھر میں نے مدنی مسجد میں رہ کر حفظ کیا اور حفظ قرآن کیا. ماشاءاللہ. حفظ قرآن کیا. کتنے عرصے میں کیا؟ تقریباً 2.25 سال لگے. اللہ. بچپن ایکٹیو تھا میرا، اور حقانی صاحب نے ہمارے اس بچپن کو اور ایکٹیو کیا. ہمیں عصر کی نماز کے بعد تاکید تھی کہ آپ باہر جا کے کھیلیں گے، بیٹھیں گے نہیں. جمعرات کو یہاں واٹر پمپ پہ ایک حاجی کا سوئمنگ پول ہوتا تھا، وہاں سوئمنگ کرنے کے لیے ہم آیا کرتے تھے. تو سوئمنگ اور کرکٹ. ہم یہ کہہ سکتے ہیں قطع کلامی کی معذرت کہ علامہ حسن حقانی صاحب ہی آپ کے والد اور استاد، اور ان کی زوجہ محترمہ آپ کی والدہ. بالکل، یہ آپ کا مطلب ایک وہ بنتا ہے. انہوں نے بالکل ہمیں بچوں کی طرح پالا. اور امی حضور جاتی تھی لانڈی کورنگی کے اندر، ان کا میکا تھا، تو کہتی تھی کہ لیاقت میرے ساتھ جائے گا. اچھا. اور یہی وجہ تھی کہ جب ان کا انتقال ہوا تو پھر انہوں نے فرمایا کہ میرا جنازہ بھی لیاقت پڑھا. اللہ. بڑے بڑے علماء موجود تھے، اور بڑا اعزاز ہے آپ کے لیے. جی ہاں. تو یہ ان کی شفقت و محبت تھی. اور الحمدللہ حقانی صاحب کے پردہ فرمانے کے بعد پھر ان کے خاندان کی جتنی نکاح کی تقریبات ہوتی ہیں وہ سب الحمدللہ میرے ذمہ ہی ہیں. ان کے سارے پوتے، ان کے آگے بچوں کی، یعنی کہ آپ ان کے بچوں کی طرح رہے. حفظ بھی کیا آپ نے. درس نظامی کا کیا احوال رہا؟ حفظ کیا میں نے، اور حفظ کرنے کے بعد ایسا ہوا کہ حقانی صاحب فرمانے لگے کہ میرا شوق ہے کہ تجوید پڑھو آپ. اچھا. تو پھر حقانی صاحب نے مجھے امجدیہ کے اندر دوبارہ بھیجا تجوید. آپ قرآن بہت اچھا پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. یہ بات تو میں بالکل ناظرین سے کہوں گا. میں نے جب حضرت کا قرآن سنا، جو قرآن پڑھتے ہیں، اللہ بہت خوبصورت پڑھتے ہیں. یہ حقانی صاحب کا ذوق و شوق تھا، تو انہوں نے وہیں پر مدنی مسجد میں رکھ کے مجھے امجدیہ میں روز آنا جانا تھا. اچھا. اور تجوید پڑھی میں نے.
جب میں نے تجوید پڑھ لی پھر تجوید مکمل ہو گئی، 1 سال تجوید کے لیے اور میں خانے وال گیا مفتی محمد اشفاق صاحب رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مدرسے کے اندر، اور وہاں جب میں گیا ہوں تو وہاں ایک دوست ملے، انہوں نے جامعہ نظامیہ کا تعارف کرایا لاہور کا۔ تو واپس میں حقانی صاحب کے پاس آیا تو میں نے کہا حضور میں جامعہ نظامیہ جانا چاہتا ہوں۔ اس وقت انوار القرآن قائم ہو چکا تھا، اچھا تو ان سے میں نے گزارش کی تو پھر انہوں نے جامعہ نظامیہ کے اساتذہ کرام کے یہ بھی لیے ریکارڈ پہ آ جائے گی بات، انوار القرآن کا قیام کس سن میں ہوا؟ انوار القرآن کا قیام مجھے یاد جو پڑتا ہے یہ 92-93 کے اندر ہوا ہے۔ پہلے حفظ کی مختصر کلاس تھی، اس کے بعد انوار القرآن کا علامہ حقانی صاحب نے طور پر حقانی صاحب نے انوار القرآن کا 92 میں 93 یا 92 ایسے کچھ ہوا ہے، اور اسی زمانے کے اندر میں پڑھنے کے لیے جامعہ نظامیہ گیا، درس نظامیہ۔ ٹھیک ہے، انہوں نے پھر اساتذہ کے لیے خط لکھا، علامہ عبدالحکیم شرف قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، قبلہ حافظ عبدالستار سیدی صاحب جو شیخ الحدیث ہیں اس وقت ہمارے استاد ہیں، ان کے لیے مولانا صدیق ازاری صاحب کے لیے، اور حقانی صاحب نے خط لکھا اور کہا کہ یہ میرا بچہ ہے اور اس کا بڑا شوق ہے تو آپ اس کو داخلہ عطا فرمائیں۔ وہاں میں پہنچا ہوں جامعہ نظامیہ میں، رئیس بھائی تو جامعہ نظامیہ ایک بڑا ادارہ، بہت بڑا داخلے ہو چکے تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی داخلے تو اب ختم ہو چکے ہوئے ہیں لیکن اتنے بڑے عالم دین کا خط آیا ہے تو داخلہ تو ہم آپ کو دیں گے۔ قبلہ حافظ صاحب نے فرمایا کہ داخلہ تو ہم آپ کو دیں گے لیکن ہمارے پورے ادارے کے اندر کسی کمرے میں، کسی گیلری میں، کسی ہال میں جگہ نہیں ہے، جگہ بالکل بہت کثیر تعداد ہوتی ہے، بہت کثیر تعداد تھی۔ تو داخلہ میرا ہو گیا، اب رات کا ٹائم ہوا تو رئیس بھائی میں بستر لے کے گھوم رہا تھا، مجھے کہیں بستر بچھانے کی جگہ نہیں۔ اچھا یہاں کراچی کے اندر تو اداروں میں بڑی سہولیات تھی، حقانی صاحب کے تو میں گھر میں بچوں کی طرح پلا تھا، بڑی سہولیات تھی، بڑی آسانیاں تھی، اور یہ عادت بھی بن گئی ہوگی کہ حقانی صاحب نے تو ہمیں ایسے رکھا ہوا، اگرچہ مزاج چند سخت تھے وہ لیکن اندر سے بڑے نرم تھے، ظاہر ہے وہ سب اندر سے بہت نرم تھے۔ میں آپ کو بتاؤں بہت انسان دوست اور بڑے شفیق آدمی تھے۔ یہ ان کا ایک ایڈمنسٹریٹر کا انداز تھا، ایڈمنسٹریشن ان کی بڑی زبردست، ایڈمنسٹریشن ان کی بڑی مضبوط تھی اور اس کی وجہ سے وہ یہ سارا کچھ کرتے تھے، لیکن اندر سے جو ہے نا وہ بڑے ہی نرم انسان تھے اور رقیق القلب آدمی تھے۔ تو حقانی صاحب کے ساتھ چونکہ ہم رہے تھے تو وہاں تو بڑی مشکل ہو گئی، پھر وہاں بستر لے کے گھوم رہے ہیں، پھر کیا آیا؟ بستر لے کے گھوم رہا ہوں، جگہ ہی نہیں مل رہی۔ پھر ایک بڑی مشکل سے ایک ہال کے اندر جگہ ملی، وہاں رات کو میں نے بستر بچھایا۔ پھر حقانی صاحب کا خط آیا کہ میں اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے، ان کی بڑی صاحبزادی شاہد آبادی وہاں راولپنڈی میں تھی، ان کے جو شوہر تھے وہ آرمی کے اندر تھے، انجینئرنگ کور کے اندر، تو ان سے ملنے کے لیے جا رہے تھے تو فرمان لگے میں تمہارے پاس رکوں گا۔ پھر تشریف لائے تو پوچھنے لگے کہ بھائی کیا ہوا، کیا صورتحال ہے؟ تو میں نے کہا کہ اتنی شفقت، مشکلات، اللہ میں نے کہا مشکلات تو ہیں بہت زیادہ اور پرابلم ہے، لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ پڑھوں گا، میں ان مشکلات کو برداشت کروں گا اور میں پڑھوں گا۔ رئیس بھائی اس زمانے کے اندر ایک صرف جملہ کہوں گا کہ جب ہم گرین ٹاؤن کے اندر پڑھتے تھے اور مجھے 2 سال کے گیپ کے بعد دوبارہ پڑھنے کا موقع ملا تو راستے کے اندر مجھے کوئی صاف پیپر مل جاتا تھا، میں اس کو اٹھا لیتا تھا، کیا بات ہے، اور اس پر میں اپنی رائٹنگ درست کرتا تھا، میں اپنی رائٹنگ اچھی کروں، میری رائٹنگ اچھی ہو جائے۔ پیپر خرید نہیں سکتے تھے بہت سارے، پیپر خریدنے کے پیسے نہیں تھے، ان پیپرز کو اٹھا کے میں راستے میں سے صاف کو پرچہ مل جاتا۔ سچی باتیں کر رہے ہیں آپ، جو کہ اور بیان کرنا مطلب گوارا نہیں کرتے یا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، لیکن آپ کی تواضع ہے کہ آپ اس تمام سفر کو ہمارے ناظرین کے لیے پیش کر رہے ہیں جس سفر سے آپ گزر کر الحمدللہ اللہ نے آپ کو یہ مقام دیا، ان سفر سے گزر کے آیا۔ تو وہاں حقانی صاحب نے پھر یہ کیا کہ شرف صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان سے کہہ کے تو لوہاری گیٹ کے اندر جامع مسجد صدیق اکبر، وہاں پر جو ہے مجھے جگہ مل گئی۔ مجھے وہاں اذان بھی دینی تھی، وہاں نماز بھی پڑھانی تھی اور 300 روپے تنخواہ تھی۔ واہ 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 واہ، 93 کے اندر 300 روپے تنخواہ تھی اور ہم خوش تھے اس پر، اللہ ہیپی تھے ہم اس پر۔ اور پھر اسی مسجد کے اندر ہم سب رہتے تھے۔ پھر بعد میں ہمارے حضرت علامہ مفتی غلام غوث بغدادی صاحب، مفتی اکمل صاحب، یہ سارے احباب آئے تو ہم سب وہیں پر پھر ساتھ اکمل صاحب بھی وہیں آئے۔ واہ واہ، ہمارے کیو ٹی وی کا بڑا نام ہے۔ ہاں، اسی مسجد کے اندر ہم سب رہتے تھے اور ہم سب جامعہ نظامیہ جو ہے نا وہ پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ وہاں سے لوہاری سے پیدل چلتے بھاٹی سے پیدل چلتے لوہاری آیا کرتے تھے۔ واہ واہ، پھر اسی دوران جو ہے وہ یہ تعلیم کا سلسلہ جاری اور ساری رات، تو 5 سال میں نے جامعہ نظامیہ کے اندر پڑھا۔ اسی دوران جو ہے درجہ ثانیہ کے اندر تھا، میں درجہ اولا جو ہے ہم حضور امیر المجاہدین سے پڑھا ہے، ان سے سرف پڑھی ہے ہم نے اور انہوں نے
بڑا احسان فرمایا. ہماری کلاس کے اندر تقریباً 120 طالب علم تھے. 120. 120 طالب علم. مائی گاڈ. تو جو ہے وہ پہلا سہ-ماہی امتحان ہوا. تو الحمدللہ اس میں نے ٹاپ کیا. یہاں سے کراچی سے پڑھنے کے لیے گیا ہوتا. بڑے اچھے سے لائق لڑکے ساتھی تھے ہمارے. تو شیخ الحدیث صاحب ڈاکٹر فضل حنان صاحب اس وقت بھی شیخ الحدیث ہیں. وہ امتحان کے لیے سہ-ماہی کا میں امتحان دینے گیا تو مجھے کہنے لگے کہ بھائی امتحان لیا انہوں نے. کہنے لگے کہ بھائی آپ جس کتاب کا امتحان دینے آئے یہ میزان ہے کتاب ہے چھوٹی سی. اچھا. لیکن میں نے کچھ سوالات آپ سے منشعب کے بھی پوچھے ہیں. اس کے بعد کی کتاب تھی. تو آپ تو میزان کا امتحان دینے آئے تھے, یہ منشعب کے کیسے جوابات آپ نے دیے؟ میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ میں کسی میزان کو نہیں جانتا ہوں, کسی منشعب کو نہیں جانتا ہوں. میرے استاد کا بلیک بورڈ میرے لیے میزان ہے اور منشعب. واہ واہ واہ. میرا استاد جو پڑھاتے ہیں میں اس کو دل میں اتار لیتا ہوں. کیا بات اور بس وہی ہے میرا سب کچھ. کیا بات کیا بات. تو فضل حنان صاحب 20-21 سال میری عمر تھی. بڑے خوش ہوئے کہ یار بچہ بڑا بولڈ ہے بالکل ایک دم. ورنہ مدارس کے طلباء تھوڑے سے سہمے ہوتے ہیں, ڈرے ہوتے ہیں. وہ بھی امتحان کا زمانہ, لیاقت ہے بھائی. زمانہ امتحان تو ویسے ہی انسان ایک ٹینس ہوتا ہے کہ یار خامخواہ کچھ الٹا پلٹا نہ بول دو. جو اعتماد ہے, کانفیڈنس ہے, وہ قابل داد. انہوں نے پھر حضور امیر المجاہدین کو یہ بات بتائی. وہ آپس میں ساتھی تھے, کلاس فیلو تھے. تو وہ کہنے لگے کہ پنجابی میں کہنے لگے کہ اے منڈا ایسے امتحان دین تھے ایتے بڑا فلانا. تو استاد صاحب پھر مجھے بتایا, انہوں نے مجھے بتایا. تو فرمایا کہ کی کیا فضل حنان صاحب نے؟ میں کہ جناب ہے کیا. بڑے خوش ہوئے. اچھا. تو یہ بھی رئیس بھائی میں آپ کو بتاؤں, یہ جو بولڈنس دی ہے, ایک تو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم نوازی ہوتی ہے, لیکن اس کو جو نکھارا ہے یہ حقانی صاحب نے نکھارا. یہ اساتذہ کا کام ہے بے شک. حقانی. اور میں ان کو دیکھتا تھا. وہ آپ نے بچپن دیکھا نا کہ وہ اس کے پیچھے لکھا ہوتا تھا ٹیکسی کے پیچھے کہ میں بڑی ہو کے بس بنوں گی. بڑی ہو کے بس بنوں گی. تو ہم اپنے من میں کہتے تھے کہ میں بڑے ہو کے حقانی بنوں گا. حقانی بنوں گا. واہ واہ واہ. آئیڈیل آپ نے اتنا اعلیٰ بنایا. تو نا بڑا آدمی. دوسرا رئیس بھائی حقانی صاحب نے جو سبق سکھایا, اور پھر حضور امیر المجاہدین نے جو سبق سکھایا, پھر علامہ عبدالحکیم شرف قادری صاحب کی بارگاہ کے اندر گئے, مفتی عبدالکریم ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ نے نام ہی اتنے بڑے بڑے لے مولانا محمد رشید نقشبندی جو حضور امیر المجاہدین کے بھی استاد ہیں. اچھا. اب حضور امیر المجاہدین فرماتے ہیں کہ میرے اندر جو تحریک پیدا ہوئی ہے یہ مولانا محمد رشید نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پیدا ہوئی ہے. یہ اس وقت وہاں مسلم شریف پڑھا رہے تھے, اور یہ جو گلہار شریف ہے ہمارے یہاں کوٹلی آزاد کشمیر, وہاں سے بیعت ہے. بڑے عزیز صاحب سے یہ بیعت تھے. نقشبندی سلسلے کے عالم تھے اور بہت بدیال شریف سے پڑھے ہوئے تھے. مولانا عطا محمد بدیالوی صاحب استاد الکل تھے, ان سے پڑھے ہوئے تھے. تو یہ استادوں کے بھی استاد تھے حضور امیر المجاہدین کے, اور ہمارے بھی استاد تھے. کیا بات. تو ہم جب ان سے پڑھنے کے لیے گئے, ان سے پڑھنے کے لیے شرح تہذیب گئے, ہم ان سے پڑھنے کے لیے ہدایہ ولین ہم نے ان سے پڑھا, حسامی ان سے پڑھا. تو میں باہر جو ہے وہ باٹی سے ان کے لیے وقفے میں چائے لے کر آیا کرتا تھا. اچھا اس وقت ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے, روپیہ 2 روپے کے چائے کا کپ ہوتا تھا. تو میں شوق میں جا کے ان کے لیے, تو مجھے ایک دن پوچھنے لگے کہ لگے یہ چائے تم جو ہے نا مجھے کیوں پلاتے ہو, تم نے کیا کروانا ہے؟ کیا کروانا ہے؟ کروانا کیا مجھ سے, تم یہ مجھے چائے پلا رہے ہوتے ہو, کیا کروانا ہے؟ تو میں نے کہا حضرت کچھ بھی نہیں کروانا ہے, دعائیں لینی ہے. پڑھاتے ہیں اتنا اچھا ہے. میں نے وہ خود فرماتے تھے کہ میں منطق کو جو ہے نا استاد عطا محمد بدیالوی صاحب سے پڑھا ہوا تھا. کہا کہ لوگ منطق کو مشکل سمجھتے ہیں, میں منطق کو ایسے گھول کے پلاتا ہوں. او ہو واہ واہ واہ. کیسے یہ استاد سے اساتذہ تھے. دوسرا جیسا بالکل ٹاپک. بالکل. تو دوسرا جو ہے تحریک اور تنظیم کا ان کا بڑا ذوق و شوق تھا. اخبارات اس وقت بھی ہم پڑھا کرتے تھے, میں کالم پڑھا کرتا تھا سارے کے سارے. تو ایک دن ہم کلاس میں بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے ایک دوست آئے, تو کہنے لگے یہ مدرسے کے طالب علم بیچارے اتنے فارغ البال ہوتے ہیں, ان کو دنیا کا کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. اب یہ بچے آپ کے پڑھ رہے ہیں بیچارے, پڑھ رہے ہیں, کچھ بھی نہیں ان کو. اگر میں آج پوچھوں کہ چلو صدر کو چھوڑو, وزیر اعظم کو چھوڑو, یہ بتاؤ کہ سینٹ کا چیئرمین کون ہے, تو یہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کون ہے سینٹ کا چیئرمین. اچھا مجھے بڑا غصہ چڑھا. آپ کو طبیعت میری پتہ ہے, سارا کچھ پڑھ بیٹھے ہیں. تو میں نے استادوں سے وہ بات کر رہے تھے, استاد چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا بزرگوں میری بات سنیں, سینٹ کے چیئرمین یہ ہے. سینٹ کے چیئرمین وسیم سجاد ہے, کیا ہوگا آپ اتنی ٹینشن کیوں لے رہے ہیں؟ اچھا بندہ چپ ہو گیا, پوری کلاس بیٹھی ہوئی تھی, بندہ چپ ہو گیا کہ بھائی یہ بندہ ٹھیک نہیں. استاد بڑے خوش ہوئے بعد میں, استاد محمد رشید صاحب اتنا رحمت اللہ تعالی اتنا خوش ہوئے, فرمایا بہت چنگا کام کیتا ہے, سونا جنے والا مرد والا کام کیتا ہے. تو یہ اس خدا کا شکر تھا. ہم چونکہ اس پر ایک سوال کرنا مجھے, لیکن ایک وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.
بڑی دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے اور علامہ صاحب اپنا سفر بیان کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. جی جناب, آپ کا خیر مقدم ہے اور بہت ہی دلچسپ انداز میں علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب آپ کے اور ہمارے ہر دل عزیز ایک ایسے عالم دین جن سے ہم سیکھتے بھی ہیں اور ان کی گفتگو سنی بھی جاتی ہے, اپنے سفر کا بیان فرما رہے ہیں کہ تعلیمی سفر کیسے اور کتنی قداور شخصیات سے آپ نے فرمایا کہ کانفیڈنس لیول بہت بڑا تھا. اچھا حضرت, آپ ماشاءاللہ قد و قامت بھی بڑی ماشاءاللہ زبردست ہے, تو معاصرین کے لیے بھی آپ کا وجود جو تھا ایک بڑا وہ ہوتا ہوگا کہ حضرت آ رہے ہیں, کسی کو آپ نے لگا دی دھمکی تو وہ تو بیچارہ پسینہ آ جاتا ہوگا اس کو کہ علامہ لیاقت کی صدا آ گئی ہم تک. کیا کہیے گا, اس کا بھی تو ایک تحدیث نعمت کے طور پر ذکر فرمائیں. بس بچپن ہے, بچپن میں معاملات تو ہوتے رہتے ہیں. میرے کلاس فیلوز بھی فائٹنگ ہوئی ہے کبھی, میرے بچپن کے دوست بھی دیکھ رہے ہوں گے, کلاس فیلوز بھی دیکھ خوش رہے ہوں گے کہ انہوں نے یاد تازہ کر میں ہاں کر سکتا ہوں نہ کر سکتا ہوں, نہ اگلنے کے نہ نکلنے کے. بس یہ ہے کہ بچپن الحمدللہ ایکٹیو گزرا, پہاڑ کے رہنے والے تھے ہم. رئیس میں بات یہ تھی کہ ہمارے پاس مادیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی. ہم نے بچپن کے اندر بہت غربت دیکھی اور ماں باپ کا سایہ نہیں تھا سر پر کوئی. آپ یہ سمجھیں, یعنی ایک تو غربت ہوتی ہے, غربت کے بعد پھر ماں باپ کا سایہ بھی نہ ہو, پھر انسان غربت کیا ہوگی, پھر اس سے بڑی غربت کیا ہوگی کہ والدین بھی نہ ہوں. یہ میرے رب کا کرم آپ پر اللہ کا خاص فضل رہا کھاتے کہ والدین کے نہ ہونے پر اساتذہ اللہ نے آپ کو ایسے دیے, وہ آپ کا اخلاص تھا. اور طلب علم کی جو اخلاص تھا نا, اللہ نے اس میں برکت دی. آپ حفظ قرآن بھی کیا, آپ نے درس نظامی بھی کیا. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. کراچی کا آپ نے بتایا, میں آ گیا یہاں پر, آپ نے بہت اچھا اساتذہ ملے. لاہور نظامیہ گیا, آپ وہاں سے ہی پڑھا. ARYQ TV جو آنا ہوا, وہ اس کا کیا پس منظر ہے؟ ARYQ TV کے اندر ایسا ہوا کہ دوست مجھے دعوت دیتے رہتے تھے کہ بھائی ٹی وی پر آئیں. میں نے کہا یار ٹی وی تو بڑی مشکل چیز ہے, یہ تو اتنے سارے لوگ سوالات کریں گے, پوچھیں گے, یہ بندہ کیسے ایک دم جواب دیتا ہے یار, ایک دم کیسے کرتا ہے. تو میں برطانیہ گیا, ایک علماء کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک بڑے عالم دین ہیں, شاہ صاحب ہیں, سید ہیں, وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ کو ٹی وی پر آنا چاہیے. اور میں نے کہا شاہ جی یہ تو بڑا اوکھا کام ہے. کہنے لگے نہیں, میرا دل کہتا ہے کہ آپ کریں. انہوں نے ہمت دی مجھے, خوش کیا. میں واپس آیا اور میں نے کرنا شروع کر دیا. تو میں پہلے مختلف چینلز پر آیا کرتا تھا, تقریباً سارے چینلز پہ کیا, PTV بھی کیا کرتا تھا. پھر اچانک یہاں QTV پہ مجھے چانس ملا, اور اسی طرح چھٹی شریف کا ہم پروگرام کر رہے تھے. تو قاسم جلالی صاحب اس وقت ہیڈ آف کیو تھے, اور وہ کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے پروگرام انہوں نے کھڑے ہو کے دیکھا, اور دیکھ کے پھر واپس کمرے میں مجھے بلایا پروگرام کے بعد. تو ان کا بڑا فری سٹائل ہوتا تھا, ڈبے میں پورے آ رہے ہو, ڈبہ میں نے 40 سال پی لیا ہے ڈبہ. اچھا, آپ نے ڈبہ 40 سال ہو گئے پی لیا ہے ڈبہ ہم نے, ڈبے میں پورے ہو بالکل. کیا بات ہے. تو پھر کہنے لگے مجھے کہ مانگو کیا مانگتے ہو. بولا قاسم جلالی صاحب لے کر آئے تھے یہاں, ماشاءاللہ. اور دوسرا قاسم جلالی صاحب کا بہت ایک شفقت کا انداز تھا. ہمارے یہاں دنیا کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ جو سامنے ہے تو وہی سب کچھ ہے, جو چلا گیا تو وہ چلا گیا. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ سلامت رکھے. انہوں نے ہماری تربیت کی, انہوں نے میڈیا, دیکھو ہم ساتھ حوصلہ افزائی بہت کی, حوصلہ افزائی کرتے, بہت حوصلہ افزائی کی. تو مجھے کہنے لگے کہ بھائی پروگرام مانگو کیا مانگتے ہو. انہوں نے پھر جو ہے فرمان الہی کے پیٹرن پہ ایک نور الہی میرا درس قرآن کا پروگرام شروع کیا. انوار الحدیث میرا حدیث پاک بہت چلا ہے ماشاءاللہ, بہت چلا ہے. اور نور الہی شروع کیا. اس کے بعد نزول قرآن کے نام سے انہوں نے مجھے جو ہے نا وہ پروگرام دیا رمضان کا. اس کو میں نہیں کر سکا ہوں اپنی مجبوری کی بنیاد پر, مسجد کی مصروفیات, مسجد کی مصروفیات. پھر اس کے بعد میں نے جلالی صاحب کے جانے کے بعد بھی, چونکہ میں نے جو پروگرام کیے میں نے آج تک QTV کے اندر وہ رئیس پہ قرآن پر کیے, جیسے نور الہی کیا ہے, منشور قرآن کیا ہے, آج کل قرآنی ہدایات پہ کر رہا ہوں, اور اس کے ساتھ حدیث پاک کا انوار الحدیث کیا میں نے. تو اس کو بڑی محنت سے کیا کرتا تھا, تیاری کرتا, میں اس کی عبارات کو تیار کرتا تھا, اپنے اساتذہ سے مشورہ کرتا. کوئی بھی چیز ہوتی, کبھی میں نے رئیس بھائی زندگی کے اندر کسی اپنے استاد کو فون کرتے ہوئے جھجک محسوس نہیں کی, یار ہم علامت الدہر ہو گئے, باہر لوگ, یہ بڑی بات ہے. نہیں یار ابھی کیا ضرورت ہے کسی کو فون. حضور علامہ غلام رسول سیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, حضور امیر المجاہدین کو, شیخ الحدیث صاحب ہمارے امجدیہ کے اسماعیل جائی صاحب, حضور مفتی اعظم پاکستان سے ایک بڑا گہرا میرا تعلق, چیزیں ڈسکس کیا کرتا تھا. تو ایک چیز کرنی ہے آپ نے رئیس بھائی, اس کو آپ اتنا پرفیکٹ کریں اور اتنا مضبوط طریقے سے, کوالٹی وائز اس کے اندر کوئی جھول نہ ہو. بہت اچھی بات, کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں ہے. تو الحمدللہ تقریباً 15 سال کا یہ QTV کا سفر ہے. حاجی صاحب کی شفقتیں بھی تو رہی ہیں آپ کے ساتھ بہت. حاجی عبدالروف صاحب نے بڑی شفقت فرمائی, بڑی محبت فرمائی, اور چونکہ ادارے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو میں بہت زیادہ تو نہیں بول سکوں گا,
لیکن یہ ہے کہ انہوں نے بھی ہمیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بچوں کی طرح شفقت بچوں کی فرمائی، اور اور باپ کی طرح شفقت فرماتے بالکل کئی مرتبہ ایسا ہوا اور حاجی صاحب پاک پتن بھی ساتھ لے کے کہ نہیں میرے بچوں کی طرح میرے ساتھ جاؤ گے، وہاں سے بھی پھر محبوب بھائی کے ساتھ مجھے بھیجا بڑی محبتوں کے ساتھ، اور بھی کبھی گھر میں نے نہیں لیا تو میں نے بلایا، تو جیسے گھر کے اندر چڑھے ہیں اور چڑھتے ساتھ جو ہے بہت خوبصورت خوشی کا اظہار کیا. یہ ایک بڑی بات ہوتی ہے، بڑوں کا بڑا پن ہوتا ہے. ایک بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ اپنے کارکنوں کو، اپنے ساتھیوں کو پھلتا پھولتا ہوا دیکھیں تو خوش ہوں. یہ بڑی بات ہوتی ہے. آئی صاحب نے کبھی زندگی کے اندر نہیں کہا کہ یار تم لوگ جو ہے پوری دنیا کے اندر جا رہے ہو اور یہ گھر بنا رہے ہو، گاڑیاں بنا رہے ہو، تم لوگوں کو ایک ہوتا ہے نا تنزن، خوش ہوئے، اللہ نے تمہیں برکتیں عطا پہلی زندگی پر آ جائیں. آپ کی شادیاں ماشاءاللہ کتنی ہیں؟ یہ ایک ہی شادی ہے، اول سے آخر ایک کوئی ہے، ایک کوئی ہے جناب. اچھا بچے ہیں ماشاءاللہ، مجھے تو پتا ہے لیکن ناظرین کے لیے. شادی میں صرف اتنا ایک جملہ کہوں گا، جی فرمائیے. شادی میری چھوٹی عمر میں 21 سال کی عمر میں شادی ہوئی. 21 سال کی عمر؟ جی ہاں، 21 سال ایج میں ہو گئی. میری کزن، میری ماموں کی بیٹی ہیں، ان کے ساتھ میری شادی ہوئی، اور الحمدللہ رب العالمین اللہ پاک نے جہاں آپ نے فرمایا رئیس بھائی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اساتذہ عطا فرمائے جب ماں باپ چلے گئے، اسی طرح اللہ نے مجھے بیوی بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایسی عطا فرمائی. رب تبارک و تعالیٰ کا کرم اور فضل، پاکیزہ خاتون رب تعالیٰ نے میری زندگی کے اندر عطا فرمائی. آگے ان سے اولاد ہوئی ماشاءاللہ. 3 بیٹے ہیں میرے اور 2 بیٹیاں ہیں. بڑا بیٹا کراچی یونیورسٹی سے انہوں نے ماشاءاللہ بلال نے ایم فل کر لیا اور اب ماسٹر کرنے لگے، اور کراچی یونیورسٹی کے اندر جو ہے وہ وزٹنگ لیکچرار بھی. اس کے بعد حافظ عنایت اور حافظ حمایت ہیں، یہ دونوں حافظ قرآن بھی ہیں، اور یہ دونوں بزنس کر رہے ہیں. ایک پراپرٹی کا بزنس کر رہے ہیں اور ایک گاڑی کا بزنس. چھوٹے ہیں ابھی. اور وہ بھی چھوٹا والا گاڑی کا بزنس کر رہا ہے. اور بیٹی جو ہے اس نے ماشاءاللہ بیری یونیورسٹی سے جو ہے وہ گریجویٹ کیا ہے بزنس مینجمنٹ کے اندر. ایک چھوٹی بیٹی ہے، وہ ابھی اسکول کی تعلیم حاصل کر رہی ہے. گھر میں فیملی کو وقت دیتے ہیں؟ مصروفیت بہت ہوتی ہے مسجد کی، آپ کے دروس ہوتے ہیں، ظاہر پبلک انٹریکشن ہے، آپ کا اسفار ہیں، تو فیملی کو وقت دیتے ہیں؟ شاپنگ کرنے جا رہے ہیں یا کہیں بیٹھ جائیں؟ اب تو تھوڑا سا کم ہو گیا ہے. پہلے جب بچے چھوٹے ہوا کرتے تھے تو بہت زیادہ ٹائم دیا، ان کے ساتھ میں کھیلتا تھا. اچھا. ان کو ہر سیٹرڈے نائٹ کو کہیں نہ کہیں لے کے جاتا تھا پارک میں، بچوں کے ساتھ ٹائم دینا، سب کچھ کرنا. اب تو خیر وہ بھی بڑے ہو گئے، وہ بھی تھوڑا کم ہی ہمیں لفٹ کراتے ہیں. وہ ان کی اپنی تھوڑی دنیا، بچے بڑے ہو گئے ماشاءاللہ تو پھر ظاہر اپنی ان کا اپنا سسٹم ہو گیا، لیکن بچپن کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ بچوں کے ساتھ سلسلہ رہا ہے. جو صلاحیتیں آپ میں، جو انرجی اور جو سپارک آپ میں نظر آ رہا ہے، کیا آپ کے بچوں میں بھی، بیٹوں میں کسی میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ چیز، یہ لیگیسی لے کر چلیں گے آگے؟ بچوں کے اندر ویسے تو ہر والدین کو اپنے بچے پیارے ہی ہوتے ہیں، لیکن بچوں کے اندر ماشاءاللہ نظر مجھے یہی آتا ہے، بچوں میں، بچیوں میں، سب کے اندر صلاحیتیں وہی نظر آتی ہیں. اور بہرحال میں تو ان کو یہ کہتا ہوں کہ میں تم لوگوں کو اپنے سے بھی آگے دیکھنا چاہتا ہوں. واہ واہ واہ. کیونکہ میرے پاس تو وسائل نہیں تھے، آپ نے تو جو محنت جدوجہد، ہم نے تو فٹ پاتھ سے دھکے کھاتے جو ہے وہ پیر پنجال کے پہاڑوں سے اترے ہیں، اور اتر کے یہاں پر ہم نے، اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی فرمائی اتنے بڑے شہر کے اندر، اور اتنے بڑے زبان دانوں. دیکھیں جی ہمارے ساتھ کوئی لکھنؤ کا بیٹھا ہوا ہے، کوئی دہلی کا بیٹھا ہوا ہے، کوئی آگرہ کا بیٹھا ہوا ہے، کوئی کہاں کا بیٹھا ہوا ہے. لیکن ایک فائدہ ہوا رئیس بھائی، چونکہ ہم نے پڑھا ہے، آگرہ والوں سے پڑھا ہے، اعظم گڑھ والوں سے پڑھا ہے، اہل زبان سے پڑھا آپ نے، اہل زبان سے پڑھا ہے. آپ کی شائستہ اور شستہ اردو ماشاءاللہ. دنیا میں بھی کہیں جاتا ہوں، مثال کے طور پہ برطانیہ میں جانا شروع ہوا 2006 سے، تو میں جہاں بھی اسپیچ کرتا تھا کسی بندے نے مجھے یہ نہیں کہا کہ تم کشمیری ہو. مطلب یہ کراچی سے آئے ہیں. اچھا ایک جگہ تو باقاعدہ ایک بابا جی مجھے کہنے لگے کہ قمر الزمان اعظمی صاحب کیا میں گیا ہوں، تو کہنے لگے کہ آپ اعظم گڑھ سے آئے ہیں. اللہ، بولا کہ اعظم گڑھ سے تشریف لائیں. میں نے کہا نہیں، میں کشمیر سے کراچی آیا، میں کراچی کشمیر وایا کراچی. جی تو یہ ان اساتذہ سے، چونکہ جو اہل زبان تھے ان کی زبان اتنی صافی تھی اور بچپن ان کے ساتھ گزرا، تو اس کی وجہ سے جو ہے بہت اچھا ہوا. قرآن بھی صاف ستھرا پڑھیں اور جو اسپیچ کریں وہ بھی آپ کی صاف ستھری ہونی چاہیے. اور آپ کا جو ہے نا، دوسرا میں گزارش کروں گا، میں اسفار پر آ جاؤں. چونکہ وقت بہت تیزی سے جا رہا ہے اور آپ کے ساتھ گفتگو اگر 3 گھنٹے کی بھی ہوگی تو یہ علامہ لیاقت صاحب ہیں، معلوم نہیں ہوگا، بالکل ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا 3 گھنٹے گزر جائیں گے. اسفار کے حوالے سے آپ نے ماشاءاللہ ابتداً مختصر بتایا، میں چاہوں گا کن کن ملکوں میں جانا ہوا اور آپ نے ماشاءاللہ. دیکھیں اسفار جو ہے تبلیغ کے حوالے سے سارے کے سارے ہوئے.
2006 سے الحمدللہ مسلسل برطانیہ جا رہا ہوں ماشاءاللہ۔ اور 2012 سے امریکہ جا رہا ہوں، کینیڈا جا رہا ہوں، افریقہ گیا ہوں، جوہانسبرگ گیا ہوں افریقہ کے شہر میں، اور مڈل ایسٹ کے اندر گیا ہوں، اور سب جگہوں پر الحمدللہ رب العالمین اسفار ہوئے ہیں۔ لیکن رئیس بھائی میں آپ کو بڑی عجیب و غریب قسم کی بات بتاؤں، 15 برس ہو گئے مجھے سفر کرتے ہوئے، لیکن کبھی 15 برس کے اندر مجھے یہ شوق نہیں ہوا کہ یار یہ فلاں جگہ تفریح کرنے جائیں، فلاں مال کے اندر جائیں، فلاں اس کے، دیکھیں ہم علماء ہیں، ٹھیک ہے تفریح کرنے بھی جائیں، لیکن ہمیں اپنے سٹیٹس کا، اپنے وقار کا، اپنے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ اللہ کے دین ہے۔ آپ نے ایک بات بڑی پیاری کہی تھی، سوری بات کٹ رہی ہے، آپ نے کہا تھا ہمیں اللہ نے اس دین سے عزت دی ہے۔ عزت دین، مجھے روشنی پروگرام کر رہے تھے ہم اس وقت، ایسے علامہ صاحب نے گفتگو، ہمیں اللہ نے دین کی وجہ سے عزت دی ہے، اس کا ہمیں پاس رکھنا ہے۔ جی آپ کچھ فرما رہے ہیں۔ رئیس میں دیکھیں ایک جملہ میں کہوں گا بہت احتیاط کے ساتھ، ڈرتے ڈرتے کہوں گا، ہمیں اللہ نے دین کی وجہ سے عزت دی ہے، اور یہ سب کچھ دین کی وجہ سے دی ہے۔ اور پاکستان میں یا دنیا بھر کے اندر جہاں بھی کبھی میں گیا ہوں، جی میں نے کبھی یہ نہیں کہا ہے کہ اتنے پیسے دو گے تو میں اللہ کا دین بیان کروں گا، ورنہ میں بیان نہیں کروں گا۔ زندگی ہے، ضروریات ہیں، ٹکٹنگ ہے، سب چیزیں، لیکن اس کو اتنا زیادہ باؤنڈ کر کے اور اتنا زیادہ کنڈیشنل کرنا، چاہے کوئی عالم ہو، چاہے کوئی نعت خواں ہو، چاہے کوئی ہوسٹ ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اللہ اکبر، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ڈائریکٹ آ گئے۔ نہیں ویسے بات کر رہا ہوں، ساری برادری ہے نا، یہ سب کے اوور آل آپ نے یہ آل اوور برادری ہے ہماری، مطلقاً سب مطلقاً سارے کے سارے۔ اچھا، تو ایک میں یہ گزارش کروں گا۔ دوسرا یہ ہے کہ آج کا زمانہ رئیس بھائی ایک مشکل ترین دور ہے، صحیح ہے۔ آپ اپنے کانٹینٹ کو بہت زیادہ مضبوط کریں۔ آپ کا کانٹینٹ قرآن سے ہونا چاہیے، حدیث پاک سے ہونا چاہیے۔ آپ کوئی چیز بھی بیان کریں تو وہ آج وہ زمانہ نہیں رہا ہے کہ آپ مثال کے طور پہ کچھ بھی بیان کر لیں، لوگ سر نیچے کر کے، اب تو بہت ٹو دا پوائنٹ، اور کانٹینٹ آپ کا بالکل پرفیکٹ ہونا چاہیے۔ آپ کا کوئی مخالف بھی بیٹھا ہو نا جو آپ کو نہیں مانتا ہے، آپ کا مخالف ہے، پروگرام یہ کرتا ہے، بولا یار یہ پروگرام کے اندر جو کانٹینٹ دیا ہے وہ کانٹینٹ پکا دیا، بندہ ٹھیک نہیں ہے، بڑی گڑبڑ کرتا ہے، فلاں یہ کر جاتا ہے، فلاں 50 قسم کے لوگ ہی رائے ہو میرے ساتھ تو زندگی کے اندر یہ سفر کے اندر یہ بھی ایک بڑا لمبا سفر ہے، اس کو سنانے میں بیٹھ جاؤں گا، اس میں بھی بڑا وقت چاہیے۔ اس سفر کے اندر کتنے کانٹے آئے، کتنے بچھو آئے، کتنے سانپ آئے، کتنے کیا ہوا، رئیس بھائی وہ اگر میں سنانا شروع کر دوں گا بہت لمبی ہو جائے گی جی، اور ہم متحمل بھی نہیں متحمل بھی نہیں ہو سکے گی۔ ہم آگے بڑھتے بڑی وہ کون سی بات خوشی ہے، شادی کے علاوہ بات کر رہا ہوں، جو آپ کو نصیب ہوئی، جس پر اب بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ یار اللہ نے بڑا کرم فرمایا، شادی کے علاوہ؟ میرے جیسے بندے کے لیے تو ہر لحظہ خوشی ہے۔ اللہ، مجھے دین کا علم دیا، ماشاءاللہ، دین کے خادم بنایا، اللہ نے مجھے اتنی اچھی پارسا نیک زوجہ دی، اللہ نے بچوں سے نوازا، بچیوں سے نوازا۔ آپ یقین کریں اساتذہ اتنے محبت والے، واہ واہ واہ، اتنی شفقت والے، قاری صاحب سے لے کر مفتی عبدالقیوم ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، استاد محمد رشید صاحب، عبدالحکیم شرف قادری صاحب بٹھا کے ہمیں سمجھایا کرتے تھے بچوں کی طرح۔ واہ واہ، حضور امیر المجاہدین کے ساتھ ہمارا پہلے استاد شاگرد کا تعلق تھا، پھر ہمارا دوستانہ تھا واہ زندگی۔ واہ واہ، بڑا آپ کے استاذ کے بھی استاذ، ہاں، ان کے ساتھ آپ کا یہ معاملہ؟ نہیں ان کو حضور امیر المجاہدین کے ساتھ، ہاں، ان سے تو پڑھا ہے ہم نے، سے پڑھا ہے۔ استاد محمد رشید صاحب سے۔ تو یہ اساتذہ جو میرے ملے ہیں یہ بھی اللہ کی نعمت، جتنے دوست ملے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری زندگی اگر پیچھے مڑ کے دیکھے نا تو رئیس بھائی ہر لمحہ خوشی کا ہے۔ اچھا، ایک سوال میں آپ کی اجازت سے، رب نے مہربانی فرمائی، مولانا روم نے فرمایا تھا کہ مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریزی نشد۔ تو بحیثیت عالم دین کیا آپ نے روحانیت کی بھی طلب کو محسوس کرتے ہوئے کوئی سفر کیا، کسی کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے؟ میں چاہتا ہوں اس کے حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیے۔ یہ بڑا اچھا سوال پوچھا آپ نے۔ جب میں امجدیہ سے فارغ التحصیل ہوا تو امجدیہ کے اندر ہمارے صدر المدرسین تھے جو نشتر پارک کے سانے کے اندر شہید ہوئے، مولانا مختار احمد قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے مجھے فرمانے لگے بھائی کتابوں کا علم، وہ آنکھیں بند کر کے بات کرتے تھے، کتابوں کا علم تو حاصل کیا ہے، کچھ روحانیت کی طرف بھی آ جاؤ۔ اللہ، میرا ہاتھ پکڑا اور ملیر کے اندر خاندان مجدیہ کی بارگاہ کے اندر مجھے اللہ اکبر، اللہ، اور آغا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات ہوئی، اس کے بعد ان کے بھائی قبلہ آغا فضل ربی صاحب سے ملاقات ہوئی، اور حضرت سے پھر میں نے اجازت لی، ختم خواجگان کی اجازت لی، سورہ قریش کی ابھی اجازت لی، باقاعدہ آپ حاضر ہوتے ہیں وہاں پہ؟ بالکل، اور حزب البحر شریف کی اجازت لی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک عالم کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ دوسرا میں نے ذکر کیا کہ ہمارے علاقے کے اندر، کشمیر کے اندر گلہار شریف سلسلہ نقشبندیہ کا بہت بڑا آستانہ ہے، اور حضرت خواجہ
محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے بزرگ، ان کی زندگی کے اندر میں جاتا رہا، ان کے صاحبزادے قبلہ حافظ محمد زاہد صاحب ہمارے دوست بھی ہیں، اور وہاں سے بھی مجھے بہت روحانی فیض ملا۔ لیکن جو اجازات ہیں اور جو سمجھیں کہ روحانیت کی طرف، یہ تو نہیں کہہ سکتے ہم منزل طے کی ہے، یہ تو بہت بڑا جملہ ہو جائے گا، کوئی قدم اٹھایا ہے، یہ قبلہ آغا فضل ربی مجدی اولاد مجد پاک سے بڑی برکتیں اور رحمتیں، اللہ تعالیٰ مزید برکتیں نازل فرمائے آپ پر، عطا فرمائے۔ بہت اچھی۔ اچھا، آپ نے اس سے پہلے بھی جتنے ہم نے پروگرام کیا آپ کے ساتھ فقی نوعیت کے مسائل پر، دینی مسائل اور عصری مسائل پر، آج پوڈ کاسٹ ہوا، آج آپ نے اپنی زندگی کا وہ احوال بتایا واقعتاً جو مجھے بھی نہیں معلوم تھا، کیسا لگا آپ کو؟ بہت اچھا لگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری نیو جنریشن کے لیے بھی اور ہمارے بچوں کے لیے بھی ایک ان کے لیے ایک تاثر اور انسپائر کا ایک سبب ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس وسائل، جیسے بچوں کو آج بولے نا کہ آپ بزنس شروع کرتے، بولا انویسٹمنٹ نہیں ہے ہمارے پاس، نہیں ہے، بولا بھائی آپ یہ کام کریں، بولا بھائی کرنے والا نہیں ہے، زیرو سے سٹارٹ کیا آپ نے، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو ہمارے پاس نہ کوئی انویسٹمنٹ تھی، نہ کوئی دست شفقت رکھنے والا تھا اور نہ کچھ تھا، لیکن اس مالک و مولا نے کرم کیا۔ یہ بھی رب کا کرم ہوتا ہے کہ دل کے اندر وہ جذبہ پیدا کرتا ہے۔ تو بچوں سے میں یہی کہوں گا، یہ اس کے ذریعے جو آپ کا اصل مقصد تھا، آپ نے آغاز کے اندر ذکر کیا کہ ہم نیو جنریشن کو بتائیں، ایگزیکٹلی، ایک تو یہ سفر آسان نہیں ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، مبلغ اسلام ہونا، مدرس قرآن ہونا، یہ بڑی سفر اور بڑی جد و جہد کے بعد انسان پہنچتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ واہ واہ واہ، آپ یقین کریں رئیس بھائی، اس وقت ہم بات کر رہے ہیں نا، اس وقت بھی ہم ایک جستجو کے اندر ہیں، واہ، اس وقت بھی ہم اپنے آپ کو بہتر، کبھی میں نے 15 برس ہو گئے ایئر وائی کے اندر، کبھی میرے پروگرام میں آتے ہوئے کبھی یہ اپنے ذہن کے اندر، مفتی عامر صاحب ہمارے کانٹینٹ ڈائریکٹر ہیں، بالکل، کبھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ نہیں یار وی آر ویری پرفیکٹ، اب ہمیں ضرورت نہیں ہے، ایسا نہیں، ایسا نہیں، اس کا تو میں بھی شاہد ہوں۔ ہر لہجہ ضرورت ہے، ہر لمحہ ضرورت ہے، اپنے آپ کو اپڈیٹ کریں اور حالات اور زمانے کے مطابق اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں۔ بہت عمدہ، جب تک آپ یہ نہیں کریں گے آپ نہیں چل سکتے۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا علامہ صاحب، آپ تشریف لائے، بڑا لطف آیا، بہت لطف آیا اس بھائی آپ کے ساتھ بھی بہت لطف آیا، آپ کے ساتھ ہم نے زندگی کے بہت پروگرام کیے ہیں، ماشاءاللہ، اور سیری کے پروگرام کیے ہیں، روشنی کی ہے، بہت لمبی سیریز کی آپ کے ساتھ، الحمدللہ، اور بڑا زندگی کا لمبا ایک سفر ہے۔ آپ سے بھی بہت متاثر ہوں، آپ کی طبیعت، آپ کا تحمل، آپ کی بردباری، میرا اللہ آپ کو بھی بہت برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ ناظرین محترم، آج ہم نے علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب کی زندگی کے وہ گوشے آپ کے سامنے رکھے کہ جو ان کے سینے میں محفوظ تھے، اور ظاہر ہے یہ وہ علماء دین ہے کہ جن کو ہم سنتے ہیں، جن سے دین لیتے ہیں ہم، جن سے قرآن و حدیث کی تعلیمات لیتے ہیں، اور ان شخصیات کو دیکھیں کہ جنہیں اللہ نے اتنا عروج عطا فرمایا، ان کی ابتدائی زندگی کتنے مسائل، کتنی مشکلات، کتنے تجربات سے گزری ہے۔ تو آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اگر خدا نہ خواستہ وسائل موجود نہیں ہے تو ہمت نہ ہاریں، کانفیڈنس پیدا کریں، اور اپنے اس کانفیڈنس کی مدد اور اللہ کی دی ہوئی عطا سے آپ آگے بڑھیں اور اپنے مستقبل کو روشن کریں۔ یہ نوجوانوں کے لیے بھی پیغام ہے، اور ان تمام کے لیے کہ جو مایوس ہو جاتے ہیں لوگ کہ جناب ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ تو دیکھیں کیسی شخصیات ہمارے درمیان موجود ہیں کہ جن کی زندگی مسلسل جد و جہد کے ساتھ گزری ہے۔ میں علامہ صاحب کا بہت شکر گزار ہوں۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے نگاہ بلند، سخن دل نواز جاں پر سوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا